أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 41 سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے. سورہ مبارکہ کے آغاز کے اندر ہم نے عرض کیا تھا اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر انسانوں کے 3 طبقات کا 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے کہ کل قیامت والے دن تمام بنی آدم کے تمام انسانوں کے 3 گروہ ہوں گے. ایک تو مقربین کا گروہ ہوگا، نیک لوگوں کا، جس کے اندر انبیاء، صدیقین اور شہداء ہوں گے، جن کو اللہ جل شانہ بالکل عرش کے سامنے جگہ عطا فرمائے گا، یعنی ان کے اعزاز و اکرام میں خاص اسٹیج سجے گا اور وہ خاص اسٹیج میں مہمانان خصوصی کے طور پر مدعو ہوں گے. دوسرا طبقہ اصحاب الیمین کا یعنی دائیں طرف والوں کا تھا، جس سے مراد عام ایمان والے اور عام جنتی لوگ مراد. عام ایمان والے اور ان کو جو اللہ نے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں یا ان کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں پچھلی آیات کے اندر ان کا ذکر تھا. تیسرا طبقہ اصحاب الشمال کا ذکر ہے، بائیں طرف. شمال عربی زبان میں بائیں کو کہا جاتا، بائیں ہاتھ کو بھی اور بائیں طرف کو بھی شمال کہا جاتا ہے. اصحاب الشمال اس سے مراد اہل جہنم ہوتے ہیں، جہنمی لوگ ہوتے ہیں. آج جو آیات مبارکہ آیت نمبر 41 سے ہم نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 56 تک اللہ جل شانہ نے اصحاب الشمال یعنی جہنمیوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کو ملنے والی سزاؤں کا ذکر ہے. یعنی جہنم کے اندر کس نوعیت کی اللہ نے سزائیں تیار کر رکھی. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور رہ گئے بائیں طرف والے ما اصحاب الشمال، کتنی بری حالت میں ہوں گے بائیں طرف والے. فی سموم و حمیم، گرم ہوا کے تپیڑے ہوں گے، گرم لو ہوگی. وحمیم، اور کھولتا ہوا پانی ہوگا. وظل من یحموم، ایسے سیاہ بادل ہوں، سیاہ سایوں کے اندر، سیاہ دھوئیں کے سائے میں وہ ہوں گے. لا بارد ولا کریم، جس میں نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کا سکون انہیں میسر آئے گا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یقیناً یہ لوگ دنیا میں بڑے مزوں میں تھے، بڑی عیش و عشرت میں تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور دنیا میں یہ بڑے گناہ کا یعنی شرک کا اور کفر کا ارتکاب کیا کرتے تھے اور اس پر اڑے رہتے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور ان کا جرم یہ بھی تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہماری ہڈیاں تک بھی گل سڑ کر ختم ہو جائیں گی. أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے تھے.
اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پرانے آبا و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا؟ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین لمجموعون، یقیناً اولین اور آخرین کو سب کے سب کو جمع کیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم، ایک متعین دن کے وقت میں، جو کہ متعین بھی ہے، جس کا وقت بھی اللہ کو معلوم ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہ لوگوں، اے جھٹلانے والوں، لآکلون من شجر من زقوم، یقیناً تم ضرور بضرور زقوم درخت کو کھاؤ گے، فمالئون منہ البطون، لیکن اس سے تم اپنا پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فشاربون شرب الہیم، اور پیاسے اونٹ کی طرح بے انتہا پیتے چلے جاؤ گے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہی روز جزا کے دن تمہاری مہمانی ہوگی، تمہاری میزبانی ہوگی، تمہیں یہ سزائیں دی جائیں۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا جو آج ہم نے درس کے اندر پڑھی۔ اصحاب الشمال اور ان کو ملنے والی سزاؤں کا ذکر۔ اصحاب الشمال بائیں طرف والے لوگ، جہنمیوں کو بائیں طرف والا کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کو اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں، جس طرح اہل جنت کو اعمال نامے دائیں اور سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ان کو سیدھے ہاتھ میں اعمال ناموں کا ملنا یہ ان کے کامیاب ہونے کی نشانی ہوگی، ان کے جنتی ہونے کی علامت اور دلیل ہوگی۔ اور جب ان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو علی الاعلان یہ آواز دیتے پھریں گے، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، خوشی خوشی اپنا رزلٹ، اپنا نتیجہ سب کو دکھاتے پھریں۔ دنیا میں جب کوئی کامیاب ہوتا ہے، اچھے نمبروں سے بچہ پاس ہوتا ہے تو خود بھی اپنا رزلٹ دکھاتا ہے، اور والدین بھی خوشی خوشی سب کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں میرے بچے نے اتنے اچھے نمبرات حاصل کیے، وہ اتنے اچھے مارک کے ساتھ کامیاب ہوا، سب کو بتاتے رہتے۔ یہی حال جنتیوں کا ہوگا کہ وہ اپنے اعمال نامے کو دکھاتے ہوئے پھریں، اور جو جہنمی ہوں گے وہ ان کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اس وقت ان کی زبانوں پر یہی جملہ ہوگا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ ہمیں ہمارے اعمال نامے دیے ہی نہیں جاتے۔ دنیا میں بھی جب کوئی بچہ فیل ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ امتحانات کا نظام ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ امتحانات کس کام کے ہیں؟ بلا وجہ کے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہیں، کاش یہ ملتا ہی نہیں۔ تو یا تو وہ چھپاتا ہے یا تو وہ کسی کو دکھاتا ہی نہیں، گھر میں پتہ بھی لگ جائے تو ڈرتے ڈرتے بتا دیتا ہے، سزا سننے کے لیے منتظر ہوتا ہے، گھر والے اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کہ تمہارا اتنا برا نتیجہ رہا۔ تو ان کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اس لیے انہیں اصحاب الشمال کہا گیا۔ بعض حضرات نے یہ وجہ بھی بیان کی ہے کہ یہ عرش کے بائیں طرف ہوں گے، جس طرح اہل جنت عرش کے دائیں طرف ہوں گے، اسے انہیں اصحاب الیمین کہا جاتا ہے۔ جہنمی اللہ کے عرش کے بائیں طرف ہوں گے، اس لیے انہیں اصحاب الشمال کہا گیا۔ اور بعض حضرات نے یہ وجہ بھی بیان کی کہ جہنمیوں کو اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، جنتیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی سے پیدا کیا، تو دائیں پسلی سے پیدا ہونے کی وجہ سے انہیں اصحاب الیمین، اور جہنمیوں کو بائیں پسلی سے پیدا ہونے کی وجہ سے اصحاب الشمال فرمایا گیا۔ وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور رہ گئے بائیں طرف کے لوگ، ما اصحاب الشمال، تو کتنے بری حالت میں ہوں گے بائیں طرف کے لوگ۔ سموم گرم ہوا کو لو کو کہا جاتا، تپتی ہوئی گرم ہوائیں چل رہی۔ آج کل دیکھیں نا کراچی میں جب
گرم ہوائیں چل رہی ہیں، گرمی کی شدت کا جو دور تھا، وقت تھا پچھلے دنوں، سخت قسم کی گرمی، چہرے کو جھلسا دینے والی، انسان اگر جو ہے نا بغیر چہرے کو ڈھانپے باہر نکلے تو بس اوقات چہرے کو جھلسا دیتی۔ بعض علاقوں میں تو حدت اور تپش کہیں زیادہ ہوئی، حجاج کرام حج کے سفر میں تھے، گرمی کی شدت اور حدت کی وجہ سے سینکڑوں حجاج کرام کی اموات کی خبریں اور اطلاعات ہیں۔ تو یہ دنیا کی تپش ہے، دنیا کی گرمی ہے، دنیا کی آگ کے مقابلے میں آخرت کی آگ تو 70 گنا زیادہ سخت ہو، 70 گنا زیادہ سنگین آخرت کی آگ ہوگی۔ وہاں کی آگ کی لپٹیں اور اس کی گرم ہوا کی تپیڑیں اور لو کیسی سخت و شدت کی ہوگی، پورے چہرے کو جھلسا کر رکھ دے گی۔ اور جب سخت گرمی پڑتی ہے تو انسان کو پانی کی طلب ہوتی ہے، تو کہا کہ جب یہ لوگ سخت گرمی میں تپ جائیں گے، جھلس جائیں گے، کھال ان کی چہرے سے اتر جائے گی تو پانی کی طلب میں جائیں گے، لیکن پانی کے نام پر انہیں کھولتا ہوا جہنمیوں کا خون اور پیپ ملے گا۔ جب وہ پیئیں گے تو اندر کا پورا جسم ان کا اس جو ہے نا اس کھولتے ہوئے پانی کی نظر ہو جائے گا۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ اندر بدن کے اندر کے حصے آنتیں وغیرہ ٹوٹ ٹوٹ کر پیشاب کی جگہوں سے نیچے گریں گی، جس طرح انسان قضاء حاجت کرتا ہے۔ یہ سختی کا عالم ہوگا۔ وظل من یحموم، سخت گرمی کے اندر چھاؤں کی تلاش ہوتی ہے تو سائے کی تلاش میں وہ سیاہ دھوئیں ہوں گے، لیکن وہ سیاہ دھوئیں جس کی چھاؤں میں وہ لوگ بیٹھیں گے، لا بارد، ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا کہ کچھ ٹھنڈک ملے، ولا کریم، اور نہیں کسی قسم کا سکون اور راحت انہیں نصیب ہو۔ چھاؤں میں تو آدمی اس لیے جاتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ٹھنڈک ملے، کچھ دیر کے لیے راحت مل جائے، سکون مل جائے، لیکن وہ سیاہ بادلوں کی اور سیاہ دھوئیں میں کے چھاؤں میں ہوگا، جس میں نہ کسی قسم کی خنکی اور ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کی راحت اس کو ملے گی۔ کریم ان کا معنی ہوتا ہے کوئی خوشی نہیں ملے گی، کوئی راحت نہیں ملے گی کہ میں اب چھاؤں میں آ گیا، دھوپ کی تپش سے بچ گیا، چلو کچھ دیر کے لیے راحت آدمی کو مل جاتی ہے، لیکن اس میں راحت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ مزید دھوئیں کی وجہ سے اس کا سانس اکھڑنے لگے گا۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ۔ اللہ جل شانہ نے جہنمیوں کو جو سزائیں ملیں گی اس کے 3 اسباب بیان فرمائے کہ کیا بنیادی اسباب ہوں گے جس کی وجہ سے یہ جہنم کے حقدار اور جہنم کی سزاؤں میں ہوں گے۔ پہلا سبب بیان فرمایا کہ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، کہ دنیا میں بڑے ہی عیاش قسم کے لوگ عیش پرست تھے، یعنی مال و دولت کی فراوانی اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے مال و دولت کی لالچ میں آ کر اور مال و دولت کے کبر و تکبر میں آ کر انہوں نے اللہ اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ اللہ کو بلا بیٹھے۔ مال کی نحوست ہی ایسی، مال اپنے ساتھ بڑائی کو لے کر آتا ہے، مال اپنے ساتھ تکبر کو لے کر آتا ہے، مال اپنے ساتھ آخرت سے غفلت کو لے کر آتا ہے۔ دیکھیں ایک غریب آدمی ہے جو مالی اعتبار سے کمزور ہے، اگر اس کو کچھ تکلیف پہنچتی، اس سے کچھ گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے، فوراً توبہ استغفار کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ویسے ہی تنگی میں ہوں، ویسے ہی مشقت اور تکلیف میں ہوں، اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ تو نافرمانوں پر اپنے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، مزید تنگی نہ ہو جائے، ڈرتا۔ جس طرح ملازمت کرتے ہوئے ملازم آدمی اپنے مالک کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، اپنے باس کی حکم عدولی سے ڈرتا ہے کہ اگر میں اس کی حکم عدولی کروں گا تو مجھے جاب سے نکال دے گا، ملازمت سے ہٹا دے گا، اور ملازمت سے ہٹ جانا اس کے لیے بڑی سزا ہوتی ہے کہ بھائی کچھ اور روزگار کا بندوبست نہیں ہے، کیا ہوگا، تو ڈرتا ہے ملازم جو ہے اپنے مالک کی نافرمانی سے۔ ایسے ہی غریب آدمی سے جب کبھی نافرمانی ہو جاتی ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ اللہ مزید ناراض نہ ہو جائے،
جو تھوڑا بہت جینے کا سہارا ہے وہ بھی ختم نہ ہو جائے، توبہ کی توفیق اس کو مل جاتی۔ لیکن جو آدمی مال و دولت کی نشے میں ہوتا ہے، عہدے اور منصب کے نشے میں ہوتا ہے، تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، مزید گناہ پر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی تنگی نہیں ہوتی، تو مزید اللہ کی نافرمانی میں اور اللہ کی حکم عدولی میں مزید جو آگے بڑھتا چلا جاتا۔ تو پہلا سبب جو اللہ جل شانہ نے بیان کیا، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، دنیا میں یہ عیاش قسم کے تھے، عیاش قسم کی زندگی گزارتے تھے۔ دوسرا سبب بیان کیا کہ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، بڑے گناہ کا یہ ارتکاب کرتے تھے، بڑے گناہ پر یہ اڑے رہتے تھے، اڑ جاتے تھے۔ یعنی جس طرح غریب آدمی گناہ پر اڑتا نہیں ہے، یہ مالدار طبقہ اپنے گناہوں پر اڑ جاتا ہے۔ یہاں پر گناہ سے مراد، بڑے گناہ سے مراد علماء نے کفر و شرک کا گناہ لیا، یعنی دنیا کے اندر وہ کفر و شرک کا ارتکاب کرتے تھے۔ سب سے پہلے گناہ کے طور پر اللہ نے مالداری کو بیان فرمایا، عیاشی کو بیان فرمایا۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے کفر و شرک کو بیان فرمایا، کیونکہ مال بسا اوقات کفر و شرک سے بھی زیادہ آدمی کے لیے آزمائش کا اور امتحان کا اور فتنے کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ یہی مال ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کفر کے دلدل میں جا گرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی حکم عدولی کرتا ہے۔ ایک طرف مال بھی ملا جو اللہ کی عطا تھی، اللہ کی دین تھی، اور اللہ کا احسان اور اللہ کا کرم تھا، جس ذات نے احسان کیا، بندہ اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر کے اپنی محسن ذات کی ہی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کفر شرک سے بھی کہیں زیادہ اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، اس کی وبال بڑھ جاتی۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ، تیسرا گناہ ان کا بڑا آخرت کا انکار تھا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو کر ہڈیاں رہ جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں رہ جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے آباء و اجداد کو اٹھایا جائے گا؟ یہ استہزائیہ انداز میں، طنزیہ انداز میں یہ بات کہا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے ذریعے کو پیغام دیا کہ یقیناً تم سب کو اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی آئیں گے سب کو جمع کیا جائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا۔ یہ مضمون اللہ جل شانہ نے جگہ جگہ بیان فرمایا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے۔ اصل میں یہ دونوں ہی بنیادی عقائد، اللہ جل شانہ پر ایمان رکھنا اور آخرت پر ایمان، یہ دو بڑے بنیادی عقائد ہیں۔ جس آدمی کے یہ دو عقیدے درست ہو جاتے ہیں تو بقیہ عقائد خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی کی تعلیمات پر وہی شخص ایمان لائے گا جس کو روز جزا کے دن پر یقین ہوگا، اس بات پہ یقین ہوگا کہ مرنے کے بعد میں نے اپنی ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اپنے اعمال کا مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، اپنی کرتوتوں کی جواب دہی کرنی ہے۔ جس آدمی کو مرنے کے بعد کی جزا و سزا کے دن پر یقین ہوگا، وہ نبی کی تعلیمات پر ایمان بھی لائے گا، نبی کی تعلیمات پر عمل بھی کرے گا، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ بڑے دو بنیادی عقائد ہیں جو اللہ جل شانہ نے یہاں پر بیان فرمائے، اور انہی دو عقائد کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ آخرت کی سزا کے حقدار ٹھہرے۔ ان الاولین والآخرین لمجموعون، کہ اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا، میقات الی میقات یوم معلوم، ایک متعین دن کے وقت میں اللہ سب کو جمع فرمائیں گے۔ دن بھی متعین ہے، وقت بھی اللہ نے متعین کر رکھا ہے، اگرچہ ہمیں نہ اس کے دن کا علم ہے نہ وقت کا ہمیں علم ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اللہ براہ راست کافروں سے اور اللہ براہ راست نافرمانوں سے مخاطب ہیں۔ اے گمراہ لوگوں، اے جھٹلانے والوں، تم یقیناً زقوم درخت کا پھل کھاؤ گے۔ زقوم روایات سے پتہ چلتا ہے
یہ ایک خاردار قسم کا بدبودار کانٹے دار قسم کا پھل ہے جو جہنمیوں کو غذا کے طور پر دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر اس کی مثال کے طور پر تھوہڑ کا پھل بیان کیا جاتا ہے۔ تھوہڑ ایک خاص قسم کا پودا ہے جس پر ایک گول سا پھل آتا ہے جو کانٹے دار ہوتا ہے۔ ذائقہ اس کا انتہائی زہر جیسا کڑوا، بدبو اس کی انتہائی خطرناک اور سخت ہوتی ہے، اور کانٹے اس کے ایسے ہیں کہ اس کو بطور غذا کوئی آدمی استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ نہ ذائقہ اس کا درست ہے، نہ ہی اس کی مہک کوئی خاص ہے، اور نہ ہی وہ غذا کے طور پر استعمال ہوگا۔ اب آخرت کا زقوم کس نوعیت کا ہوگا؟ یہ تو مشابہت صرف نام کی ہے، ورنہ آخرت کی جس طرح نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے ساتھ صرف نام کی مشابہت رکھتی ہیں، ذائقے میں مشابہت نہیں ہے، ایسا ہی ہے کہ جو زقوم پھل ہے اس کی مشابہت بھی دنیا کے اس پھوہڑ کے پھل کے ساتھ نام کی مشابہت ہے، ورنہ ذائقہ، مہک اور دیگر چیزوں میں وہ کئی گنا زیادہ سخت اور زہریلا ہوگا۔ یہ کھانے کے طور پر دیا جائے گا، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اسی سے وہ اپنا پیٹ بھریں گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، جب پیاس لگے گی، کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے تو پینے کے لیے کھولتا ہوا جہنمیوں کا پیپ اور خون دیا جائے گا۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، ہیم پیاسے اونٹ کو کہا جاتا ہے، اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو استسقاء کا مریض ہو۔ استسقاء ایک بیماری ہے جو اونٹوں کو لگ جاتی ہے کہ وہ پانی پیتے جاتے ہیں اور ان کا پیٹ مٹکے کی طرح، کنویں کی طرح پانی سے پھول جاتا ہے، لیکن پیاس نہیں بجھتی۔ پھر بھی ویسے بھی اونٹ زیادہ پانی پینے میں مشہور ہے، کتابوں کے اندر پتہ چلتا ہے کہ وہ 7 دن کا، ایک ہفتے کا پانی اپنے پیٹ میں ذخیرہ کر لیتا، اس لیے اس کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا۔ اللہ جل شانہ نے اونٹ کے اندر بھی انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ سورہ جو ہے غاشیہ کے اندر، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ اونٹ کی اللہ نے کیسی تخلیق فرمائی ہے، کیونکہ یہ کئی دنوں کا پانی اپنے اندر ذخیرہ کر جاتا ہے، کئی دنوں کی غذا اپنے اندر ذخیرہ کر جاتا ہے۔ عربوں کے حوالے سے آتا ہے کہ عرب کے لوگ جب ریگستانوں کا سفر کرتے تھے تو اونٹ کو پانی پلا کر لے جاتے تھے، اور بوقت ضرورت جب پانی کی طلب ہوتی تو اسی کو ذبح کر کے اسی کے پیٹ میں موجود پانی کو استعمال کر لیا کرتے۔ تو ویسے بھی وہ 8 دن 10 دن تک پانی ذخیرہ کرنے کا ہم کے حوالے سے مشہور ہے، لیکن جب اس کو بیماری لگ جاتی ہے کہ پیتا جاتا ہے، پیاس بجھتی نہیں، یہ انسانوں میں بھی لگ جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ پانی پی رہا ہے لیکن پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ ہیم ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کو اس پانی کی بیماری لگ گئی ہو کہ پیتا جائے اور پیٹ پھول جائے، پھٹنے کو آ جائے، لیکن پھر بھی پیاس نہیں بجھے۔ تو جہنمی زقوم کو کھائیں گے لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور پانی کی جگہ کھولتے ہوئے گرم خون اور پیپ کو پیئیں گے لیکن پیاس بجھنے کا نام نہیں لے گا، پیاسے اونٹ کی طرح پیتے چلے جائیں۔ یہ اللہ جل شانہ نے جہنمیوں کو ملنے والی سزاؤں کا منظر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ ھذا نزلہم، نزل ویسے تو ضیافت کو کہا جاتا، ایک استہزائی انداز میں فرمایا جا رہا ہے کہ کل قیامت والے دن جہنمیوں کی ضیافت اس انداز سے کی جائے گی، اور ان کی میزبانی اور مہمانی ایسا ہی ہوگا کہ اس طرح تکلیف دے اور سزا دینے والی غذائیں ان کا مقدر ہوں گی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ صرف منظر کھینچا گیا ہے، ابھی جہنم یا جہنم میں جانے والے لوگ جہنم گئے نہیں، آخرت کا قیام نہیں ہوا، نہ جنتی جنت گئے ہیں نہ جہنمی جہنم گئے ہیں۔ تو جنت کی نعمتوں کا جو ذکر ہے وہ صرف منظر کھینچا گیا ہے، جہنمیوں کا جو ذکر ہے، جہنمیوں کی جو سزاؤں کا ذکر ہے، یہ منظر کھینچا گیا، یہ منظر ہمارے سامنے ہے، اور اللہ جل شانہ کا بتلایا وہ ایک منظر حرف بحرف صادق آنے والا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ ذرا تصور کرو ان آیات پر،
غور و فکر کرو ان آیات پر. اللہ نہ کرے کہ ہم ان گناہوں میں مبتلا ہوں، مال کی فراوانی کی وجہ سے زکوٰۃ میں کوتاہی کریں، صدقہ و خیرات میں کوتاہی کریں، مال کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں، تو اس قسم کی سزائیں ہمارا منتظر ہوں گی. دنیا کے اندر اس قسم کی چیزوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی گرمی اور تپش کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو آخرت کی تپش جو اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگی، ہمارے تحمل برداشت اور قوت برداشت سے کہیں زیادہ باہر ہوگی. تو وہ ذرا تصور انسان کر لے اور اس دن کی ابھی سے انسان تیاری اور فکر کرے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.